جو کشمیر کو بیچنے والا ہے، جو پاکستان کو 2 لخت کرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے بدماش ہے اور باہر جا کے ان کی تھوک بھی خشک ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں بدماشیاں اور امریکی ایئرپورٹ پر ان کی پینٹیں اتروائی جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہم صوفی صاحب ہی ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا منصب یہ نہیں ہے، ہم تو بس جناب اندر بڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ کہا نہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ ہماری لوگ پوچھتے ہیں آپ کا منشور کیا ہے؟ میں نے کہا میں منشور الف لام میم سے شروع کروں گا اور والناس تک منشور بتاتا جاؤں گا۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، امیدواران، سیاسی و سماجی شخصیات اور پنڈال میں موجود تمام حضور کے غلام، اسٹیج کے مسرت صدارت سے لے کر پنڈال کے آخری کونے تک کھڑے ہوئے کارکنان، میں تمام کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ رات کا بہت سارا پیر بھی گزر چکا ہے اور سردی بھی اپنے زور پر ہے، لیکن عشق، جذبہ، حوصلہ، عزم بھی اپنے بام عروج پر ہے۔ اور باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ اور ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، کیا کہا؟ کہا بہت کمزور آدمی ہوں، بہت ناتوا ہوں، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اور میں یہ امید سے ہوں کہ سردی کا بے شک زور جتنا بھی ہو، لیکن عشق ایک اپنا زور رکھتا ہے اور نظریہ ایک اپنا زور رکھتا ہے اور اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ اگر یہ طاقت نہ مانی جائے تو 313,000 کے مقابلے میں نہیں جا سکتے، یہ بات قیامت تک طے ہے۔ اگر یہ طاقت کو نہ مانا جائے تو 72 پھر ہزاروں کے مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنا شوق ہے اور ایک اپنی بات ہے، اور نظریہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر جان دی بھی جا سکتی ہے اور جان لی بھی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے دوست نئے آنے والے بتا رہے تھے اور وہ سمجھتے ہیں، قوم بھی سمجھتی ہے کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، لیکن ہم ان صفائیوں سے گزر چکے ہوئے ہیں، ہم نے یہ باتیں کرنی چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے امیدواران کو مرحبا کہتے ہیں اور ان کی محبتوں کا سلام کہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ اگر پاکستان کے اندر ختم نبوت کا علم بلند کرنا جرم ہے تو یہ ہم ہر بار کریں گے۔ اگر کشمیر کی بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ اگر پاکستان سے بھاگے ہوئے 50 روپے کے اسٹامپ جس کو نواز شریف کہتے ہیں، اس کو دوبارہ لا کر وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کی راہ میں کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار بننا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ اور اپنی بغلوں میں پالے ہوئے لوگوں کو جناب کبھی دائیں اور کبھی بائیں کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم، اور اپنے بغلوں کے پالے ہوئے لوگوں کو ہمارے سروں پر سوار کرنا اگر اس کے خلاف جانا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ اگر فلسطین کے مظلوم بچوں کی بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ اور اگر گھر کے بچوں کو فیڈر نہ ملے اور جناب ان کے وڈیروں کے، زرداریوں کے، جناب نوابوں کے، جناب محلات کے دروازے بھی جناب مینار پاکستان سے بلند ہوں اور ان کی عزتیں محفوظ ہوں اور قوم کی غریب بیٹی کی عزت لٹتی رہے اور وہ بھوک کے لیے نہروں پر کھڑے ہو کر نہروں کے اندر چھلانگیں مارے، اگر اس کی عزت کی بات کرنا، اس کے حقوق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے، یہ جرم کریں گے، ہر بار کریں گے۔ اور ہم تو کہتے ہیں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا، لبے بام یہ ہے ہمارے لیے۔ بے شک ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہیں جناب، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں لبے بام بھی
सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिरे जड़ा जारी लाके आखे हुण मेरी बात से, काफिरे जड़ा जारी लाके आखे हुण मेरी बात से, सिर ते भी वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस से। ये तो गल हुई ना, गल्लां कर रही कि साडी रेड लाइन है जी, जब रेड लाइन पट्टी अगले तो चू भी किसी ने नहीं की। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने होन, इथों लैके उत्थे तक, उत्थों लैके इत्थे तक, जेड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जेड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, की कहंदे भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, कल आदम हो के भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे बेड़ा आया तो फटे उसे चढ़ के भी लगा। हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है? मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है? हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए, तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे ज़ुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जानशीन हैं और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे ज़ुल जलाल बन। कैसे भला? खैबर में आया मरहब, उसने कहा तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है, और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब अकेला होता हूँ, और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साफी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना, तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दशे। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए, और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारों तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारों तो बरेशम की तरह नर्म, रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्टा है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है, और जो कौम का जनाब लूटने वाला है, कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है, और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश है और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहाँ बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब, वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं कितने लब्बैक वाले, नहीं पूछते, कोई मामला हो जाए कितने लब्बैक वाले, मैं का काका हौसला कर इत्थे ही लब्बैक वाले, लब्बैक वाले किधर नहीं जाते, इत्थे ही लब्बैक वाले, ना नस्ल ते ना नस्ल देंगे, दोवें काम करेंगे, ना नस्ल ते ना नस्ल दे, क्या कितने लब्बैक वाले। मैं कहा यार जिन्हें दा लीडर 50 रुपए के स्टाम्प दे उन्होंने छड़ के लंदन नस जाए, वो भी पूछते हैं कितने लब्बैक वाले, फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान दे साज खड़ा होके आके कहते मुझे समझ
کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں اختتام کرنا ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو سفید داڑھیوں والے نوجوانوں کو تو نہیں پتا. کہتے ہیں کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قبلہ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں. آپ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں. یہ ایک سکیم بنائی تھی کہ جناب قرض اتاریں گے اور ملک سواریں گے. سارے پیسے اکٹھے کیے اور لندن جا کے فلیٹ بنا لیے اور پھر جا کر جناب وہاں محل بنا لیے. سرے محل میں جناب جگہ لے لی. کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں. انہوں نے کہا جی پھر کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا سارا مال اکٹھا کر کے سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں. پھر میں کہا واپس آنے سے شروع کریں. اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے سے شروع کریں. پھر کہاں سے کروں. میں نے کہا یلو کیپ اسکیم سے شروع کریں. قوم کا پیسہ لوٹ کر کھانے سے شروع کریں. پھر آگے چلیں ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے شروع کریں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے ہم یاد دلاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ شروع کریں جناب ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے. پھر آپ شروع کریں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے. پھر آپ شروع کریں جناب اور جناب پھر آپ شروع کریں کہاں سے بنا. یہاں سے کہ جناب آپ نے قوم کو بلندہ سسکتا چھوڑ کر ایک نااہل کے ہاتھ. آپ کے اندر اتنی جرت تھی تو آپ جیل کاٹتے اور بیٹھے رہتے. ہمیں پتا ہوتا قوم کا درد ہے اور تم قوم کے لیے آئے ہو. تم وہاں سے چھوڑ کر باہر 50 روپے کے اسٹام سے بھاگنے سے شروع کرو. اور اب جب تمہیں اقتدار کے خواب دکھائے گئے تم واپس جہاز سے لائے گئے اور یہاں کر کہتے ہو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میں کدھر کو جاؤں اور کیسے جاؤں. میں نے کہا جو اپنی لاہور